میرے انتہائی محترم بزرگ دوست ساتھی ہو، اس وقت کا سب سے اہم فریضہ امت کے ذمہ، چاہے وہ کسی بھی شعبے کے لوگ ہوں، تعلیم میں ہوں، تدریس میں ہوں، تبلیغ میں ہوں، تزکیے میں ہوں، اس وقت کا سب سے اہم فریضہ ایک دوسرے کے تعاون اور تائید کا ہے۔ آپسی اختلافات کی وجہ سے کسی حق کام کے جزوی غلطی پر اس کے کل کی تردید کرنا، یہ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور میں بات جانتا ہوں، یہ بات میں جانتا ہوں کہ اس تقابل کا بنیادی سبب وہ حسد ہوتا ہے، وہ حسد ہوتا ہے۔ اس تقابل کا بنیادی سبب حسد ہوتا ہے۔ حسد تقابل پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم ان کا تعاون نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں ان سے ان کی نعمت پر حسد ہے۔ اور وہ حسد ایسا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں اس کی جو مخالفت کر رہا ہوں اس عمل کی، اس کا یہ عمل غلط ہے، اس سے مخالفت کر رہا ہوں۔ حالانکہ بنیادی جو وجہ ہوتی ہے اختلاف کی، وہ اغلباً اور اکثر حسد ہوتا ہے۔ ورنہ میں کہتا ہوں کہ بعض کفار اور بعض مشرکین اور بعض یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی بعثت اور آپ پر وحی اور قرآن کو پوری طرح مان چکے ہیں، صرف حسد نے مخالفت کروائی ہے اور حسد نے روکے رکھا ہے۔ جی ہاں، پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابو جہل کے الفاظ ہے یہ کہ محمد بالکل حق پر ہیں، ان کی بات حق ہے، مگر میں اس لیے بات نہیں مانوں گا کہ نبی ان کے قبیلے میں کیوں ہے۔ اس حسد نے ابو جہل کو ابو جہل بنائے رکھا، اس لیے ہمیں بات اعتراض کرتے ہیں کہ حسد اس تعاون میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے عمل کی اور ایک دوسرے کے کام کی تائید بھی کریں اور اس کا تعاون بھی کریں، تائید بھی کریں اور تعاون بھی کریں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے دین کے کسی بھی شعبے کی تردید ہو۔ میں تو عرض کرتا ہوں کہ قرآن نے تو اتنا ادب سکھلایا ہے کہ آپ کافر کو بھی یا کافر کہہ کر نہ پکارو، بلکہ کافر کو بھی قرآن نے ادب کی زبان سکھلائی ہے، ان کو اہل کتاب کہہ کے مخاطب کیا ہے، حالانکہ کافر ہیں اور قرآن انہیں اہل کتاب کہہ کے مخاطب کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ان کو، یا اہل کتاب تعالو، تم تو کتاب والے ہو، تم تو خود کتاب والے ہو۔ ان کو تو اہل کتاب کہہ کے پکارا جا رہا ہے، اور جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں، ان کو بھی گالیاں دینے کو منع کیا گیا ہے۔ قرآن نے ادب سکھایا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ آپ اندازہ کیجئے جہاں کفار اور ان کے بت پرستی، ان کے بتوں کو برا کہنے سے قرآن میں روک رہا ہے، تو جواب کیا ہوگا اس کا؟ کہ جواب یہ ہوگا فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم تو اپنے علم کے ساتھ ان کے بتوں کو برا کہو گے، وہ اپنے جہل سے تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔